اللہ ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمیں پیدا کرنے والا، لیکن کیا ہم اسے ویسے جانتے ہیں جیسے اسے جاننے کا حق ہے؟ تو چلیں اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان پیارے ناموں سے جو اللہ نے ہمیں سکھائے۔ الرحمن الرحیم المالک القدوس۔ ایٹریبیوٹس آف اللہ، RJ ماوش کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل آپ سے الواحد کے بارے میں ذکر کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ گو کہ الواحد اور الاحد کے معنی ایک سے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں فرق ہے۔ کیا ہے وہ فرق؟ آج جانتے ہیں۔ الاحد واحد بے مثال ناقابل تقسیم ہے۔ الاحد وہ ہے جو ہمیشہ تھا، ہے اور رہے گا۔ کوئی بھی اس کی تمام خوبصورت صفات کے معاملے میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کی شرط ہے، ہمارا بنیادی عقیدہ ہے توحید۔ اسی لیے ہم شہادت میں گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الاحد اور الواحد کے درمیان فرق کی وضاحت علماء نے کچھ ایسے کی ہے کہ دونوں وحدانیت کا حوالہ دیتے ہیں اور اللہ کا ہر نام پاک ہے، سب سے بلند منفرد، پر الاحد مطلق وحدانیت اور انفرادیت بیان کرتا ہے۔ اس کا کوئی موازنہ ممکن ہے ہی نہیں۔ اس کے برعکس الواحد بھی وحدانیت کی بات کرتا ہے، پر اس کی ہستی عددی ہے۔ الواحد کئی بار قرآن میں آیا ہے، جبکہ الاحد صرف ایک بار سورہ اخلاص میں آیا ہے، قل هو اللہ احد، اور پھر ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کو مکمل قرآن کہا جاتا ہے، اور اس میں اتنی جامعیت کے ساتھ اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے کہ اگر باقی کی صورتیں نہ بھی ہوتیں تو پیغام توحید مکمل طور پر لوگوں تک پہنچ جاتا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن خود سے سوال کریں کہ کیا ہم اپنی زندگی میں صرف اسی کی سنتے ہیں، اسی کی مانتے ہیں، اسی کے لیے کام کرتے ہیں اور اسی کی بات تسلیم کرتے ہیں؟ آپ کتنی بار ایسا کوئی کام کرتے ہیں جسے آپ اہم سمجھتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو الاحد کی نظر میں واقعی اہم ہے؟ اپنی انا سے لڑیں اور صرف اللہ کو خوش کرنا اپنا واحد مقصد بنائیے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ خود سے سوال کریں کہ کہیں ہمارا شمار بھی تو انہی میں نہیں ہوتا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دل میں دہرایا کریں اور اپنے ارادوں کو صرف اسی کے لیے خالص رکھیں۔ اللہ الغنی ہے، خود مختار، الغنی خود کفیل ہے، کسی قسم کے انحصار سے پاک اور دولت مند ہے، جبکہ اس کی تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ ہم سب الغنی کے محتاج ہیں، اور وہی جب چاہے ہمارے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے۔ خود کو دولت میں مشغول نہ کریں، آپ کتنے ہی مالدار، اچھی پوزیشن پر کیوں نہ ہو، یاد رکھیں کہ ان سب کا اصل مالک کون ہے۔ اپنی دولت، طاقت، عہدہ صرف اس کو خوش کرنے کے لیے استعمال کریں، اپنے مالک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دولت یہ نہیں کہ بہت مال ہو، بلکہ حقیقی دولت روحانی دولت ہے۔ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے نہیں مانگیں، صرف الغنی سے مطالبہ کریں۔ اللہ کا ایک اور ایٹریبیوٹ ہے المنتقم، بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا، نامنظور کرنے والا، جو اپنے دشمنوں پر غالب آتا ہے، انہیں ان کے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ آپ کے ذہن میں اس نام سے کیا آتا ہے؟ المنتقم دراصل ان سے بدلہ لیتا ہے جو اس کی مخلوق کو ستاتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں
دنیا بھر میں انسانوں خاص کر کے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے جا رہے، بے گناہ عورتیں، معصوم بچے قتل کیے جا رہے ہیں، تو کیا ان ظالموں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ظالموں کو عبرتناک سزا دیتا ہے، اور یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ ظالموں کے لیے اس کا انتقام بہت ہی سخت ہے۔ اللہ نے اپنے غضب کے ساتھ اپنی رحمت کا ذکر کیا۔ اللہ الغفور ہے، بخشنے والا، بہت زیادہ اور کامل طور پہ معاف کرنے والا۔ الغفور وہ ہے جو معاف کر دیتا ہے، چاہے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اور وہ بار بار معاف کرتا ہے۔ الغفور کو پکاریں جب آپ ظلم کرتے ہوں، دوسروں پر یا خود پر، گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، معافی مانگنا نہ چھوڑیں۔ کبھی بھی اپنے گناہ کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ کا مالک کتنا بڑا ہے، اس کی عظمت کے بارے میں سوچیں۔ کبھی مایوس نہ ہو، ہم انسان ہیں، ہم گناہ کریں گے۔ وہ الغفور ہے، بہت بہت معاف کرنے والا، وہ معاف کرے گا۔ معافی مانگنے کے ساتھ ہی دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ روز قیامت اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا جو دنیا میں دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ دوسروں کے عیب چھپاتے ہیں تو الغفور کیا کرے گا؟ وہ آپ کے سب گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ احد ہے، غنی ہے، المنتقم ہے، اور سب سے بڑھ کر غفور ہے۔